نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے اعمال میں ایک مخصوص عمل سورہ کہف کی تلاوت کا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے مختلف لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ سوالات کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تو آج سورہ کہف کو پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس سے قبل سورہ کہف پڑھنے کے چند فضائل اور فوائد احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں، جن فضائل کو سن کر اگر آپ پہلے سے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا ان فضائل کو سن کر، اور اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کا معمول نہیں ہے، تو امید ہے اور کامل امید ہے کہ آپ ان فضائل کو سن کر آپ بھی اسی چیز کا ارادہ کر لیں گے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ سورہ کہف ہر جمعہ کے دن میں ہم نے پڑھنی ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی بہت بڑی عظمت والی صورت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن عظمت والا ہے، اور ہم مسلمانوں کا نظریہ اور ایمان ہے کہ قرآن سے بڑھ کر عظمت والی کتاب اس کائنات میں نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ البتہ کچھ صورتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں جن کو مخصوص فضائل دیے گئے ہیں، جن کے مخصوص فضائل ہیں جو دیگر صورتوں کے نہیں ہیں۔ اگرچہ ہر صورت کے اپنے اپنے فضائل ہیں، سورہ کہف کے بھی اپنے فضائل ہیں، اور بے شمار احادیث میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو، پوری صورت نہیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، زبانی ان کو یاد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب سورہ کہف جب انسان اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا تو یہ یقین ہے کہ صرف 10 آیات نہیں بلکہ پوری صورت ہی ہمیں زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ دجال کے فتنے سے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اللہ اس بڑے فتنے سے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو محفوظ رکھ دیں گے۔ نمبر 2، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور چمکا دیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور قبر کے اندر حشر تک اس کے لیے اللہ رب العزت نور کو چمکا دیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنے رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ ہم پر اللہ کے فرشتے رحمت لے کر نازل ہوں۔ تو اس کا جو سبب ہے وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت، کہ سورہ کہف کی تلاوت کو جو شخص جمعہ کی رات کو پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے رحمت کے ساتھ اس پر نزول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سکونت نازل فرما دیتے ہیں، سکینہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اور کتب احادیث میں ایک واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر سورہ کہف کی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اور ساتھ ان کا بچہ بھی سویا ہوا تھا، اور سواری بھی ان کی قریب بندھی ہوئی تھی۔ تو جب وہ سورہ کہف کی تلاوت بلند آواز سے کرتے تو وہ سواری بدکنے لگتی، بھاگنے لگتی، اور جب وہ صحابی اپنی آواز کو پست کر لیتے، آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے، تو وہ سواری پرسکون ہو جاتی۔ تو صحابی ساری رات اسی کشمکش میں رہا۔ صبح کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے عرض کیا، اور راستے میں جب وہ جا رہے تھے حضور کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر، سر کے اوپر بادل ہیں جو آسمان تک جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں جا کر انہوں نے اپنی رات کی اس کیفیت کو بیان کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی فرشتے تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، اور اگر اب سارے لوگ ہی سورہ کہف کی تلاوت کو کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ اتنا بڑی فضیلت۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کو اپنے معمول میں لانا ہوگا۔ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں سامعین محترم، یقیناً یہ سچی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور ان گناہوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے شیاطین کے وساوس۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انسان وہ گناہ کر گزرتے ہیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے تو پھر سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اس لیے کہ جب ہم سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو جب شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ اسی طرح کے بے شمار فضائل جو ہیں احادیث میں سورہ کہف کے متعلق بیان کیے گئے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن کب پڑھنا چاہیے، جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں احادیث میں جو سورہ کہف کے متعلق بیان کیا گیا وہ جمعہ کا دن بیان کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن تمام احادیث میں اور اکثر و بیشتر احادیث میں کہ یہی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کو یہ فوائد اور یہ فضائل حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن کب شروع ہوتا ہے اور جمعہ کا دن ختم کب ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں جمعہ کا دن اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب جمعرات کو غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تو اس غروب آفتاب کے بعد سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہی جمعہ کا جو دن ہے اگلے دن یعنی جمعہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ تو یہ پورا دورانیہ یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کی غروب آفتاب تک یہ سارا جمعہ کا دن شمار ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر کسی وقت بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کے فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان فضائل کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا خود بھی معمول بنانا ہوگا، اور اپنے گھر کے افراد ہیں، گھر میں باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی گھر کا فرد ہے، اس کو بھی اس چیز کا پابند بنیں کہ جمعہ کا دن گھر کے سارے افراد جو بالغ افراد ہیں وہ اس چیز کا معمول بنا لیں کہ سب اکٹھے بیٹھ کر جب اس چیز کی تلاوت شروع کر دیں گے تو گھر کے اندر ایک ماحول بن جائے گا۔ جب گھر کے اندر ایک ماحول بن جائے گا تو ہمارے جو گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں گے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، نواسا ہے یا نواسی، کوئی بھی گھر کے فرد ہے، بچہ ہے، تو اس کی خود بخود تربیت ہوتی جائے گی۔ وہ بچپن سے اسی چیز کو دیکھے گا کہ ہمارے گھر کے سارے افراد قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور بچوں کے سامنے جب اس چیز کو کیا جائے گا تو بچوں کے اندر بھی اشتیاق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس چیز کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔